رسول اکرم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ رسول اکرم کی قبر کون تیار کرے۔ مدینہ میں بغلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھودی جاتی تھیں، جبکہ حضرت بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کھودتے تھے، مہاجرین میں ابو عبیدہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابو عبیدہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ لحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ حضرت کی مرضی بغلی کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ابو طلحہ پہلے پہنچ جائیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے اور حضور اقدس کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اقدس کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ بھی انہی غمزدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانہ نبوت کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عہد خلافت حضرت ابو طلحہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا۔ البتہ حضرت عمر فاروق کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ مدینہ میں تشریف فرماتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ کرام پر متعین رہیں تا وقت کہ یہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ جہاز پر انتقال اور 7 دن بعد تدفین۔ ایک دن آپ سورہ برات تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت انفرا خفافہ پر پہنچے، ولولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا، خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بھی بہت نحیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، عہد نبوی میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے، حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانہ خلافت میں برابر جہاد کیا، کیا اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیں، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ بلا رکنے والے کب تھے؟ جہاد کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چاروں ناچار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے جھونکے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی رہی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرہ میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش بعین ہی صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔